الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے سورہ حدید کا دوسرا رکوع کے ترجمہ اور تفسیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے ان کے افعال اور ان کے معانی دیکھ لیتے ہیں۔ یقرض قرض دے، ول لون، یضاعف دگنا کرے گا وہ، ہی ول ملٹیپلائی، ترا دیکھے گا تو، یو ول سی، یسعی دوڑتا ہوگا رننگ، تجری بہتی ہیں فلوئنگ، یقولو کہیں گے وہ یا کہے گا وہ ول سے، آمنو ایمان لائے وہ سب، بلیو، انظرو انتظار کرو تم، ویٹ، نقتبس ہم بھی روشنی لیں، وی میں ایکوائر اقتباس ہوتا ہے وہاں سے کوئی چیز لے لینا، جیسے کہتے ہیں اقتباس سے فیض، یہاں روشنی کے لیے ہوا ہے۔ کیلا کہا جائے گا، اٹ ول بی سیڈ، ارجع پھر جاؤ، گو بیک، التمسو ڈھونڈو، سیکھ، ضربا کھڑی کر دی جائے گی، ول بی پٹ اپ، یونادو پکاریں گے یا پکارے گا وہ، ول کال، نکن تھے ہم، وی ور، قالو کہیں گے وہ سب، دے ول سے، فتنہ فتنے میں ڈالا، لیڈ ٹو ٹیمپٹیشن، تربصتم منتظر تھے تم، یو اویٹڈ، ارتبتم شک میں تھے تم، یو ڈاؤٹڈ، غرہ فریب دیا تھا اس نے، ڈیسیوڈ، جاء آیا، کیم، یؤخذ لیا جائے گا، ول بی ایکسپٹڈ، بیسا برا ہے بری ہے، یعنی نزدیک آیا، کم دا ٹائم، تخشع عاجزی کریں، بیکم ہمبل، یکونو ہوں گے وہ، دے بیکم وہ تو دیے گئے تھے، ور گیون، طولا دراز ہوئی، واز پرولونگ کثرت سخت ہو گئے، ہارڈنڈ، یحیی زندہ کرتا ہے، gives life، بینا بیان کی ہم نے، we have made clear، تعقلو عقل پکڑو، عقل پکڑتا ہے وہ، انڈرسٹینڈ، یضاعف دو چند کیا جائے گا، دگنا کر دیا جائے گا، it will be multiplied۔ اس کے بعد اسماء کو دیکھتے ہیں، قرضن قرض، حسنن اچھا، قرض کے لیے لون استعمال ہوتا ہے، اچھا، گڈلی،
اجرن ثواب ریوارڈ، کریم عزت والا نوبل، یوم دن ڈے، مؤمنین ایمان والے، بلیونگ مین، مؤمنات ایمان والیاں، بلیونگ وومن، نور نور لائٹ، ایدی آگے، ایدی ہاتھوں کو کہتے ہیں، اور اس کے لیے مراد ہوتی ہے جو چیز سامنے ہو اس کے لیے ایدی ہوتا ہے۔ اے ایمان دانی طرف والے، آن دیئر رائٹ، بشرا خوشخبری، گلیڈ ٹائڈنگ، تحت نیچے، انڈرنیتھ، انہار نہریں، ریورز، خالدین ہمیشہ رہنے والے، ابائڈنگ فار ایور، فوز و کامیابی، دا سکسیس، عظیم و بڑا، دا گریٹ، المنافقون منافق مرد، دا ہائپوکرائٹ مین، المنافقات منافق عورتیں، دا ہائپوکرائٹ وومن، سور سور دیوار، اوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، بابن دروازہ، گیٹ، باطن اندرونی، اٹس انٹیریئر، رحمہ رحمت کے لیے آتا ہے، مرسی، ظاہر ظاہر جو سامنے ہو اوپر ہو اس کو بیرونی کہتے ہیں، ایکسٹیریئر بیرونی، قبل طرف کے لیے آتا ہے، فیسنگ ٹوورڈ، انفس اپنی جانیں، یور سیلف، امانیو آرزو، وشفل تھنکنگ، امر حکم، کمانڈ، الغرور فریب دینے والا، ڈیسیور، فدیتن بدلہ، رینزم، مأوا رہنے کی جگہ، ابوڈ، نار آگ، فائر، مولا رفیق پروٹیکٹر، مسیر ٹھکانہ، ڈیسٹینیشن، قلوب دل، ہارٹ کے لیے آتا ہے، امد مدت، دا ٹرم، کثیر بہت، مینی، فاسقون فاسق، ڈیفینٹلی ڈس اوبیڈینٹ، عہدہ زمین، ارتھ، موت موت کے لیے آتا ہے، ڈیتھ، آیات نشانیاں، دا سائنس، المصدقین صدقہ دینے والے، مین ہو گیو چیریٹی، المصدقات صدقہ دینے والیاں، وومین ہو گیو چیریٹی، الصدیقون سچے، ٹروتھفل، اصحاب رہنے والے، کمپینینز، جہنم دوزخ، ہیل فائر۔ تو یہ تھے معانی جو ہم نے یہاں سیکھے کہ جو اس رکوع میں ہمارے جو ہے وہ آئیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آپ جو ہے اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، من کون ہے، ذا الذی وہ جو، یقرض قرض دے، اللہ اللہ تعالیٰ کو، قرضا قرض، حسنا اچھا، اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے وہ کون ہے، پھر کیا ہوگا، یضاعفہ لہ، دگنا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور اس کے لیے اچھا اجر ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ لوگوں کو مسلمانوں کی حمایت میں اور کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں اور فقیر و محتاج مسلمانوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے خرچ کرنے کا ثواب اسے کئی گنا تک بڑھا کر دے، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اچھا اجر ہے، اور اسے اس کے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ جو دیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت فضیلت ہے۔
پھر کیا فرمایا؟ یوم، جس دن، ترل، دیکھے گا تو، المؤمنین، ایمان والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، یسعی نورہم، آگے ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، نورہم، ان کا نور، ٹھیک ہے، یسعی آگے ہوگا، آگے چل رہا ہوگا، نورہم ان کا نور، ان کا نور ان کے آگے، یسعی کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا، کہاں ہوگا؟ بین ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے سامنے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ آگے، سامنے جو چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بین ایدیہم، وبی ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف، یعنی آگے بھی ہوگا اور دائیں جانب بھی ہوگا، بشرا، جو کہ خوشخبری ہوگا، بشرا کم الیوم، بشرا خوشخبری، تو ان کے دائیں اور آگے بڑھ رہا ہوگا، اور فرمایا جائے گا کہ آج خوشخبری ہے، زیادہ خوشی کے لیے آتا ہے بشرا، الیوم، آج، تو آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے، یہ کہا جائے گا، بشرا کم الیوم، کہ آج تمہارے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اور کیا ہوگا؟ جنات، باغات ہوں گے، تجری، بہ رہی ہوں گی، من تحتہا، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، ذالک هو الفوز العظیم، بس وہی کیا ہے؟ بہت بڑی کامیابی، فوز کامیابی، العظیم بڑی، تو بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہوگی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں خبر دی کہ قیامت کے دن تم مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو پل صراط پر اس حال میں دیکھو گے، کہ ان کے ایمان کی وجہ سے اور بندگی کا ایک نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ نور جنت کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور پل صراط سے گزر جانے کے بعد ان سے فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ سب سے زیادہ خوشی ہے۔ تو اس میں کیا فرمایا کہ آج سب سے زیادہ خوشی کی تمہاری کیا بات ہے؟ وہ جنتیں، بشراکم کم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار، تمہاری سب سے خوشی کی بات وہ نہریں ہیں، وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جو ہے وہ بہ رہی ہوں گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن کہیں گے کافر، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین آمنوا، ان سے جو ایمان لائے، انظرونا، کہ ہم پر نظر کر دو، انظرونا، کہ ہم پر نظر کر دو، ہماری طرف دیکھ لو، نقتبس من نورکم، کہ ہم لے لیں تمہارے نور سے، یعنی ہماری طرف نظر کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈالو، تمہاری آنکھوں سے ہم کچھ روشنی لے لیں۔ قیل، ان سے کہا جائے گا، ارجعوا وراءکم، کہ تم لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، تو وہاں نور ڈھونڈو، فضرب بینہم بسور، پس بنا دی جائے گی، کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار، لہو بابن، اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، جس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ، اور ظاہر ان کی طرف ہوگا، قبلہ باہر کی طرف، العذاب، عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو یہاں سے منافقین کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، تو اس وقت منافق مرد اور منافقہ عورتیں
مسلمانوں سے کہیں گے کہ ہم پر بھی ایک نظر کر دو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں اور اس روشنی میں ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ مومنوں کی طرف سے انہیں کہا جائے گا کہ تم جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹ جاؤ اور وہاں نور ڈھونڈو۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ تم حساب کی جگہ کی طرف لوٹ جاؤ جہاں ہمیں نور دیا گیا اور وہاں سے نور طلب کرو۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ تم ہمارا نور نہیں پا سکتے لہذا نور کی طلب کے لیے پیچھے لوٹ جاؤ۔ پھر وہ نور کی تلاش میں واپس ہوں گے اور کچھ نہ پائیں گے۔ دوبارہ مومنین کی طرف پھریں گے تو اس وقت ان مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی اور اس میں ایک دروازہ ہوگا جس سے جنتی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس دروازے کے اندر کی طرف جنت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اس دیوار کے بارے میں جو ہے وہ مفسرین نے کہا یہی آراف ہے، اس کا نام آراف ہے، پورا آراف بھی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ کیا ہے، ان کے درمیان ایک بینہم بسور، ان کے درمیان ایک دیوار بنائی جائے گی، لہو بابن، ایک دروازہ ہوگا، باطنہ فی الرحمہ، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی، وظاہر، اور ظاہر کی طرف کیا، من قبلہ، ان منافقین کی طرف ہوگی تو وہاں العذاب، عذاب ہوگا۔ ینادونہم، منافق پکاریں گے، ندا دیں گے وہ انہیں، یعنی منافق جو ہے مسلمانوں کو پکاریں گے، الم نکم معکم، کیا نہ تھے ہم تمہارے ساتھ، قالو، مسلمان کہیں گے بلا، کیوں نہیں تم ہمارے ساتھ تھے، ولیکنکم فتنتم، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، انفسکم، اپنے آپ کو تھے لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا، اور مسلمانوں کے نقصان کی طرف کیا رہے، وتربصتم، اور انتظار کرتے رہے، منتظر رہے مسلمانوں کے نقصان کے، وارتبتم، اور شک میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں تمہاری خواہشوں نے، امانیہ کہتے ہیں جھوٹی خواہشوں نے، اور تمہاری جھوٹی خواہشوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور بڑے فریبی نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا، غرکم، دھوکے میں ڈالا تمہیں، باللہ، اللہ کے بارے میں، الغرور، بڑے غرور نے، بڑے کیا ہے، دھوکے باز نے، یعنی شیطان کی طرف جو وہ اشارہ ہے۔ اس آیت میں منافقین اور مومنین کے درمیان ہونے والے مکالمے کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ دیوار کھڑی ہو جانے اور عذاب کا مشاہدہ کرنے کے بعد منافقین مسلمانوں کو اس دیوار کے پیچھے سے پکاریں گے اور کہیں گے کیا دنیا میں آپ تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے اور تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے؟ مومنین کہیں گے کیوں نہیں، تم ظاہری طور پر ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن تم نے تو منافقت اور کفر اختیار کر کے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور گناہوں میں اور اپنی نفسانی خواہشوں کی پیروی میں لگے رہے اور مسلمانوں کے نقصان کے منتظر رہے اور دین اسلام کی حقانیت میں شک کرتے رہے اور جھوٹی خواہشات نے تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا اور تم ان باطل امیدوں میں رہے کہ مسلمانوں پر مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی تو تباہ ہو جائیں گے، یہاں تک کہ موت کی صورت میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور بڑے فریبی شیطان نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا حلیم ہے، تم پر عذاب نہ کرے گا اور نہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، نہ حساب ہوگا، تم اس کے فریب میں آ گئے۔ یہ چیزیں جو ساری بتائی جا رہی ہیں کہ فتنتم انفسکم وتربصتم، اور تم نے اپنے آپ کو منتظر رکھا، ورتبتم، اور انتظار، تم جو شک میں رہے، وغرتکم الامانی، اور تمہاری جھوٹی خواہشوں نے تمہیں دھوکے میں ڈالا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی، غرکم باللہ الغرور، دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے معاملے میں کس نے؟ شیطان نے۔ پر یوم، تو آج کے دن،
لا یؤخذ منکم فدیۃ، نہیں لیا جائے گا تم سے کوئی فدیہ، ولا من الذین کفروا، اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا، نہ کافروں سے کچھ فدیہ لیا جائے گا نہ تم سے لیا جائے گا۔ مأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ نار ہے، یا مولاکم، وہ آگ ہی تمہارا ساتھی ہے۔ مولا کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو۔ وہ آگ ہی تمہارا ساتھی ہے، وبئس المصیر، اور بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منافقین کو مسلمانوں سے ممتاز کر دے گا تو ارشاد فرمائے گا، اے منافقو، آج تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا جسے دے کر تم اپنی جان کو عذاب سے بچا سکو، اور نہ ہی کھلے کافروں سے فدیہ لیا جائے گا۔ تمہارا ٹھکانہ آگے، اور تم اس کے علاوہ کسی اور ٹھکانے کی طرف کبھی نہیں لوٹو گے۔ وہ آگ ہی تمہاری ساتھی ہے، اور وہ آگ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا، الم یعنی للذین آمنوا، الم یعنی کیا نہیں آیا، کیا وہ وقت نہیں آیا، للذین ان کے لیے، آمنوا جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبہم، کہ ان کے دل جو ہے وہ جھک جائیں، تخشع جھک جائیں، قلوب ان کے دل، لذکر اللہ اللہ کی یاد سے، وما نزل من الحق، اور اس حق کے لیے جھک جائیں جو نازل ہوا۔ تو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ کیا ایمان والوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر میں، اور کس کے لیے؟ اس حق کے لیے جو نازل ہوا، اس کے لیے جھک جائیں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، ولا یکونوا، اور نہ ہوں وہ، کالذین ان کی طرح جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے، من قبل اس سے پہلے، وطال علیہم الامد، بس لمبی ہو گئی ان کی امیدیں جو ہے وہ ان پر مدت دراز ہو گئی۔ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سارے ان میں سے فاسق ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت سرائے اقدس سے باہر آئے اور مسجد میں صحابہ کرام کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ لوگ آپس میں ہنس رہے تھے، آپ ان کے پاس اس حال میں آئے کہ آپ کی چادر مبارک گھسٹ رہی تھی اور چہرہ انور سرخ تھا۔ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، تم ہنس رہے ہو حالانکہ ابھی تک تمہارے رب کی طرف سے امان نہیں آئی کہ اس نے تمہیں بخش دیا، اور تمہارے ہنسنے پر یہ آیا مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ہنسی کا کفارہ کیا ہے؟ اس طرح ارشاد فرمایا، اتنا ہی رونا، جتنا ہنسے اتنا رو لو۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے دل نرم ہو جائیں۔ اس کے بعد فرمایا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اعلموا جان لو تم کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد، قد بینا لکم الآیات، اور تحقیق بیان کرتے ہیں ہم تمہارے لیے آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل حاصل کرو، کچھ سمجھ لو۔ یعنی اے لوگوں، تم جان لو کہ زمین کے خشک ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ بارش برسا کر اور سبزہ اگا کر زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ زندہ کا مطلب ہے کہ بارش برساتا ہے اور سبزہ اگا کر زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اور ایسے ہی دلوں کو سخت ہو جانے کے بعد نرم کرتا ہے اور انہیں علم و حکمت سے زندگی عطا فرماتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا یہ ذکر کے دلوں میں اثر کرنے کی ایک مثال ہے کہ جس طرح بارش سے زمین کو زندگی حاصل ہوتی ہے، ایسی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا،
اور وہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے قرض حسن دیا، اچھا قرض دیا، یضاعف دگنا کر دے گا، لہم ان کے لیے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا دے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے اچھا اجر ہوگا۔ اس لیے صدقے کے بارے میں فرما دیا بے شک وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے خوش دلی اور نیک نیت کے ساتھ حقداروں کو صدقہ دیا اور رائے خدا میں خرچ کیا، تو ان کے لیے صدقہ کرنے اور رائے خدا میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جائے، اور ان کے لیے عزت کا ثواب، اور وہ جنت ہے، جنت انہیں جو ہے وہ عطا ہوگی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، بس وہی کیا ہے، صدیق ہیں، جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے وہی تصدیق کرنے والے صدیق ہے۔ والشہداء عند ربہم، اور یہ گواہ ہیں ان کے رب کے پاس، لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، ونورہم، اور ان کا نور ہے، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، بس وہی لوگ کیا ہیں، اولئک، وہی اصحاب والے، جحیم آگ، وہی آگ والے ہیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور منافقین کا حال بیان فرمایا، اور اس آیت میں ایمان والوں اور کافروں کا حال بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں، ان کا اپنے رب عز و جل کے نزدیک مقام یہ ہے کہ وہی کامل سچے اور گزری رحمتوں میں سے جھٹلانے والوں پر اللہ تعالیٰ کے گواہ ہیں۔ ان کے لیے ان کے نیک عمل اور وہ ثواب ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، اور ان کا وہ نور ہے جو حشر میں ان کے ساتھ ہوگا۔ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور یہ جس نور کا بھی تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ نور بھی ہمارے والدین کو جو ہے وہ عطا فرمائے، اور وہ نور جو سامنے بھی ہوتا ہے اور دائیں بھی ہوتا ہے، پل صراط پہ مدد کرتا ہے، وہ نور بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے والدین کو جو ہے وہ عطا فرمائے، اور انہیں ہر طرح کی سعادت برکتیں عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔